اسما کی چیخیں کوٹھے کی دیواروں کو ہلا گئی تھی۔ اس کی دلدوز چیخوں کے باوجود بھی شمیم ارا کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا، نہ ہی کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس جنونی شخص نے اسما کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان اتارے تھے، اپنے ناخنوں سے اس کے وجود کو کھروچا تھا اور پھر اپنا خنجر اسما کے پیٹ میں آہستگی سے اتار دیا تھا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا تھا اور اس کے بعد بھی اس جنونی شخص کی جنونیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ہذیانی انداز میں ہنستا چلا گیا تھا۔ اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ اس نے ایک معصوم لڑکی سے لیا تھا، جس سے اس کی بیوی کا کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ شراب کے نشے میں چور وہ مرد انسان نہیں بلکہ درندہ تھا، جس نے اسما جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ اسما کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہوتا۔ اسما کی دل دوز چیخوں کے باوجود بھی اسے اسما پر رحم نہ آیا تھا، بلکہ وہ سفاکیت کی حدوں کو پار کرتا ہی چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اسما نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ درد کی شدت نے اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے اسے اپنے بیمار ماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے بہت محنتوں سے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی اس نے اسما کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے اس کی ماں بیمار تھی تو اسما کے چچا ان کے گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ ویسے تو اس کے چچا اور چچی دوسرے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب اس نے ان سے مدد مانگی تو وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے یہاں آ گئے۔ اسما بہت خوش ہو گئی تھی کہ اس کے چچا نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی ہے، ورنہ اس کی ماں کے بیوہ ہونے کے بعد سے کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ لیکن اسما کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ وہ لوگ اسما اور اس کی ماں کی مدد کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اور اسما کو یہ بات سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ اس کی چچی اسے بازار کے لیے لے کر نکلی تھی، لیکن اسما کیا جانتی تھی کہ وہ اسے کون سے بازار کا حصہ بنا دے گی۔ اس کے تو اپنوں نے ہی اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپا تھا، اور اب ایک خنجر اس کے پیٹ میں اتر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس درندے نے اسما کے وجود کو اتنی آسانی سے نہ چھوڑا، بلکہ وہ اسما کے ساتھ کئی گھنٹے گزار کر اس کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جب شمیم ارا کمرے کے اندر گئی تو اسما اپنا پیٹ پکڑ کر تڑپ رہی تھی۔ اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا، جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھیڑیے نے اسما پر حملہ کیا ہو۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی اسما شمیم ارا کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی، اور شمیم ارا ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اتنا کچھ نہیں ہوا ہے، اکثر گاہک ایسے ہی جنونی ہوتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اور پھر اسما کو ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی بچے دانی ضائع ہو گئی ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر اسما کے لیے قیامت جیسی تھی۔ 13 سالہ اسما کی پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان درندوں کے ہاتھ لگی تھی، اور اسے یہاں تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی چچی تھی۔ وہ چچی جس پر وہ بہت بھروسہ کرتی تھی، خود اسے طوائف بنا کر گئی تھی۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 2 دن ہسپتال کے بعد بستر پر پڑے رہنے کے بعد جب وہ واپس کوٹھے پہ پہنچی تو اسے لگا تھا کہ شاید اس پر رحم کیا جائے گا، لیکن 2 دن بعد ہی شمیم ارا نے اسے پھر سے ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا، جس نے ایک بار پھر اسما کے وجود کو زخم کر دیا تھا۔ اسما کی تکلیف، اس کا درد سمجھنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں رہنے والی عورتیں بہت سخت جان ہو چکی تھیں۔ اسما کی چیخوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید وہ بھی انہی لمحات اور ایسے ہی بھیڑیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اسما جان گئی تھی کہ اب ساری زندگی اسے یہیں گزارنی ہے، اور اسی طرح ہر رات اپنے آپ کو بے آبرو کروانا ہے۔ اس لیے اس دن اسما نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو وہ کسی سے ڈر کر نہیں رہے گی، بلکہ اپنی شرطوں کے مطابق جیے گی۔ اور اس دن کے بعد سے ہی اس نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اسما حسین سے حسین تر ہو گئی۔ اس کے پیچھے گاہک دیوانے ہوتے، لیکن وہ اپنی شرطوں پر رات گزارتی، اپنے اصولوں سے وہ ایک پائی پیچھے نہ ہٹتی۔ دھیرے دھیرے اس نے شمیم ارا کو ایک کونے سے لگا دیا تھا اور خود کوٹھے کی زینت بن گئی تھی۔ شمیم ارا کی ویسے بھی عمر ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن شمیم ارا نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اس دن سے یہ کوٹھا اسما کے ہاتھ آ گیا۔ شمیم ارا کے گزرنے کے بعد جب اسما اس کوٹھے کی مالکن بنی تو اس نے سب سے پہلے اپنے گھر کی راہ لی تھی۔ منہ چھپائے رکشے میں بیٹھی وہ اپنے گھر پہنچی تھی، لیکن وہاں پر اب کوئی اور ہی مکین تھے۔ اس نے ارد گرد سے اپنی ماں کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو پڑوس میں رہنے والے رحیم چچا نے بتایا کہ نجمہ کی بیٹی اسما تو گھر سے فرار ہو گئی تھی، اپنی چچی کے ساتھ بازار گئی تھی، وہیں سے اپنے اشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اسی صدمے سے اس کی اماں چل بسی۔ یہ گھر اس کے چچا چچی کے نام ہو گیا تھا۔ پھر اس کے چچا نے اونے پونے داموں میں یہ گھر فروخت کیا، اور وہ لوگ بھی دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آئے۔ یہ سن کر اسما غم کے مارے دیوانی ہو گئی تھی۔
اس کی ماں کو اس کے بارے میں جھوٹی خبر دی گئی تھی اور یہ سب کچھ اس کے چچا چچی نے اس کے گھر کے لیے کیا تھا۔ یہ حقیقت کھلتے ہی وہ صدمے سے چور واپس اپنے کوٹھے پر پہنچ گئی تھی۔ ماں کے اس طرح دنیا سے چلے جانے کا غم اس کے لیے کسی پہاڑ جیسا تھا۔ کئی دن تک وہ اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی تھی اور یہ کوٹھا ہی اس کی دنیا بن گیا تھا۔ اسما نے کوٹھا سنبھالا تو کوٹھا دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ حویلی کی ہر محفل میں رئیس زادوں کا جمع غفیر آنے لگا۔ اسما کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے دام بھی دگنے کر دیے اور یوں بہت جلدی وہ بہت امیر اور بہت مشہور ہو گئی۔ طوائفوں کی دنیا میں اس نے اپنا ایک الگ ہی نام اور پہچان بنا لی تھی۔ اسما کوٹھے کی مالکن بنی تو اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا، کیونکہ یہاں پر اس جیسی معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت ایک عام سی بات تھی، اور اب تو وہ خود یہاں کی مالکن تھی، اسی لیے اسے بھی یہی کام کرنا تھا۔ ہر روز وہ اپنا ماضی بھلا کر اپنے تخت پر براجمان ہو جاتی۔ ہر روز کوٹھے پر کوئی نئی لڑکی آتی جاتی جسے کوئی نہ کوئی اس کا اپنا ہی فروخت کر کے جاتا تھا۔ کبھی کوئی محبت کر کے ہاتھوں لٹ کر پہنچتی تھی تو کبھی کوئی غریبی کی داستان لیے۔ اسما اس لڑکی کو محبت سے اپنے سینے سے لگاتی، اسے کوٹھے کے طور طریقے سکھاتی اور پھر اس کی صحیح قیمت پر اسے گاہکوں کے حوالے کر دیتی۔ خود بھی اب تک اس نے گاہکوں کا دل لبھانا نہیں چھوڑا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی اسما کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسما بائی کا نام اب بھی پوری طرح روشن تھا۔ وہ اپنی اس دنیا میں بہت خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، لیکن آج کی رات وہ بہت زیادہ بے چین تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے کسی لڑکی کو آتے ہی فوراً ہی گاہک کے حوالے کیا ہو۔ ہر لڑکی کو وہ کچھ وقت دیتی تھی تاکہ وہ کوٹھے کے طور طریقے سیکھ سکے اور اس دنیا کو سمجھ سکے، لیکن نوشی کو اس نے دوسری رات ہی نواب شوکت علی کے حوالے کیا تھا تاکہ مہر النساء کو سبق سکھایا جا سکے۔ مگر اب اسما کا دل عجیب طرح بے چین ہو رہا تھا۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نوشی کا معصوم چہرہ بار بار اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا۔ ساری رات ایسے ہی کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ فجر کی اذانوں کے قریب جب اسما کا دل اور بھی بے چین ہوا تو وہ اٹھ کر نوشی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اندر اب بھی سناٹا تھا۔ اسما کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر اتنا سناٹا کیسے ممکن تھا؟ اس نے دروازہ بجایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر اس نے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آہستگی سے دروازہ کھل گیا اور اندر کے منظر نے اسما بائی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بہت دیری سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نوشی یہ سب کیا ہے؟ ہکلاتے ہوئے اسما بائی نے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اسما بائی نوشی خود میں سمٹی سہمی ہوئی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں خون کی ایک باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ فرش پر نواب شوکت علی اوندا پڑا ہوا تھا اور قریب ہی ایک گلدان ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا۔ اسما بائی نے تیزی سے آگے بڑھ کر نواب شوکت علی کی نس پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی اپنی سانس بند ہو گئی تھی، کیونکہ نواب علی کی زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ فرش پر جمع ہوا خون بتا رہا تھا کہ اس حادثے کو ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے۔ اسما بائی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے نوشی؟ تم نے نواب شوکت علی خان کی جان لے لی ہے؟ اسما بائی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نوشی بری طرح روتے ہوئے سسک رہی تھی۔ نواب شوکت علی میرے قریب آ رہا تھا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ نہ مانا، میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، اسی لیے میں نے اس کے سر پر یہ گلدان دے مارا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس کا سر پھٹ جائے گا۔ نوشی روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ مر چکا ہے؟ اسما بائی نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور نوشی کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی۔ اسما بائی نے تیزی سے آگے بڑھ کر نوشی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خبردار جو شور کیا تو، اگر کسی کو پتہ چلا کہ اس کوٹھے میں نواب شوکت علی کی موت ہو گئی ہے تو بہت برا ہوگا۔ تجھے پتہ ہے پولیس تجھے یہاں سے لے جا کر حوالات میں بند کر دے گی۔ وہ پریشانی کے عالم میں مرے ہوئے نواب شوکت علی کو دیکھ رہی تھی اور نوشی دیوار سے ٹیک لگاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ دبائے وہ اپنی سسکیوں کو گھونٹ رہی تھی۔ اسما بائی نے جلدی سے جا کر فراز اور زہرا کو بلایا تھا۔ وہ دونوں بھی یہ منظر دیکھ کر شاک رہ گئے تھے۔ آج اسے پہلے کوٹھے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا کر دیا ہے اس لڑکی نے؟ اسما بائی اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ اگر یہاں پولیس آئی تو آئندہ یہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ فراز پریشانی کے عالم میں اسما بائی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات چھپنے والی تو نہیں ہے، نواب شوکت علی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑا نواب ہے۔ اس کے بہت سارے ملازم اور گارڈز ہیں جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو یہاں آتا ہے۔ وہ اسے تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے، ہمیں سارے ثبوت مٹانے ہوں گے۔ زہرا تم نوشی کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، اس کا لباس تبدیل کرواؤ اور اسے سنبھالو۔ یہ خبر اس کمرے میں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اگر مہر النساء کو علم ہوا تو وہ اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ویسے بھی وہ اس کوٹھے پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے، اسے ایک موقع مل جائے گا، وہ ہر حال میں تماشا کھڑا کرے گی۔
زہرا سر ہلاتی ہوئی نوشی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ چلو فراز، تم اس کے پاؤں پکڑو، میں اس کے ہاتھ پکڑتی ہوں، فی الحال ہم اسے اسی کمرے کے واش روم میں بند کر دیتے ہیں، پھر کہیں سے بوری کا انتظام کرو، اسے بوری میں ڈال کر کسی ندی میں پھینکنا ہوگا۔ اسما بائی کے حکم پر فراز نے نواب شوکت علی کو پیروں سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ اسما بائی نے اس کے ہاتھوں سے اسے سنبھالا تھا اور پھر کچھ دیر کے لیے اسے واش روم میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسما بائی نے خود سارے خون کے دھبے صاف کیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بوری بھی آ گئی تھی اور نواب شوکت علی کو بوری میں بند کر دیا گیا تھا۔ کوٹھے میں چاروں طرف سناٹا تھا، ساری طوائفیں اپنے گاہکوں کے ساتھ کمروں میں تھیں اور باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسما بائی نے اسے ایک پرانی گاڑی میں ڈلوا کر فراز سے دور بھجوا دیا تھا۔ اب کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو سنبھالنا تھا اور سارے ثبوت مٹانے تھے، لیکن اس سے پہلے نوشی کو قابو کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ لڑکی زبان کھولتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اسما بائی کو اس کے کوٹھے سے زیادہ نوشی کی فکر تھی۔ وہ تیزی سے نوشی کے پاس پہنچی تھی جو اب بھی خوف کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب اگر یہ بات تمہاری زبان پر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسما بائی کو تھر تھر کانپتی لڑکی میں اپنے ماضی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اسما بائی جو نہ کر سکی تھی وہ نوشی نے کر دیا تھا۔ وہ خود کو اس درندے سے نہ بچا سکی تھی، لیکن اسما نے اپنے آپ کو نواب شوکت علی سے بچا لیا تھا۔ اسما بائی کو اس لڑکی کی ہمت پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میری اماں کے پاس بھیج دیں، نوشی روتے ہوئے اسما بائی سے فریاد کر رہی تھی، اور اسما بائی کے کانوں میں ماضی کے وہی جملے گونج رہے تھے جو انہوں نے شمیم ارا کے آگے کہے تھے۔ شمیم ارا نے ان پر رحم نہیں کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ اس کوٹھے پر اسما بائی کا درجہ حاصل کر چکی تھی، مگر وہ نوشی کو اس درجے پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی معصومیت اب بھی قائم تھی۔ گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ تم کیوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نکلی تھی؟ اسما بائی نے غصے میں پوچھا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ ناچ گانا اچھا کام ہے، میں اچھا ناچتی ہوں، دنیا میرا رقص دیکھے گی تو میری تعریف کرے گی، لیکن کل رات کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کتنی غلط تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ میں جان گئی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ رقص چاہے ٹک ٹاک پر ہو یا طوائفوں کی محفل میں، رقص رقص ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ غیر مردوں کی نظریں کس طرح میرے رقص پر پڑتی ہوں گی، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اسما بائی نے زہرا کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ، اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کوٹھے کی برائی اس معصوم پر پڑے اور ایک اور اسما بائی جنم لے۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، یہی کافی ہے۔ اسما بائی کی بات سن کر زہرا حیران رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس کوٹھے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہاں کوئی لڑکی آئی ہو اور اسے واپس بھیج دیا جائے، لیکن زہرا کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس اسما بائی کے حکم کے خلاف ایک لفظ بھی کہتی۔ وہ نوشی کو چادر میں لپیٹ کر نکلنے لگی تھی تو اسما بائی نے زہرا سے کہا کہ اس کی ماں کو یہ اطمینان دلا دینا کہ یہ پقیدہ ہے، کہہ دینا کہ یہ راستہ بھول گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اپنے پاس تحفظ دیا، اور اسے بھی سمجھا دینا کہ یہ اس کوٹھے اور نواب شوکت علی کو اب پوری طرح بھول جائے۔ زہرا نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور وہ باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ نوشی ہمیشہ کے لیے اس کوٹھے سے نکل گئی تھی۔ اسما بائی کی بے چین دل کو قرار آ گیا تھا۔ وہ بے چینی جس نے ساری رات اسما بائی کو سونے نہیں دیا تھا، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اسما بائی اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی کہ جب ہی فراز چلا آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے ندی میں بوری کو ایسے ہی پھینک دیا ہے۔ اسما بائی کہنے لگی، اب پولیس یہاں ہر حال میں آئے گی، اس لیے اس بات کو کسی کی خبر نہ ہونے دینا، اور اگر کوئی نوشی کے بارے میں پوچھے تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ وہ لڑکی رات کو ہی فرار ہو گئی تھی اور نواب شوکت علی واپس چلا گیا تھا۔ خاص کر مہر النساء کے سامنے یہی بات دہرانی ہے۔ فراز نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ایسے ہی صبح کے 11 بج گئے تھے اور 11 بجے پولیس والے کوٹھے پر پہنچ گئے تھے۔ نواب شوکت علی کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ اسما بائی نے صاف لفظوں میں یہی کہا تھا کہ نواب شوکت علی رات کو آیا ضرور تھا، لیکن وہ واپس لوٹ گیا کیونکہ اس نے جس لڑکی کو خریدا تھا وہ لڑکی پچھلے راستے سے فرار ہو گئی تھی۔ نوشی کو یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ فراد اسے کہاں سے لایا تھا۔ اسی لیے پولیس والوں کو نوشی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اسما بائی نے اپنا بیان قلم بند کروایا دیا تھا۔ مہر النساء کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ دوڑی چلی آئی تھی اور یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ رات نواب شوکت علی نے کوٹھے پر نہیں گزاری۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ نواب شوکت علی اب اس کا ہی رہے گا، کیونکہ نوشی بھی اس کوٹھے پر نہیں رہی تھی۔ پولیس والے کافی دیر کی تفتیش کے بعد واپس لوٹ گئے تھے اور اسما بائی کو سکون آ گیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے تھے۔ پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا تھا۔
اس لیے انہوں نے کوٹھے کا دوبارہ رخ نہیں کیا تھا۔ مہرالنساء روز تیار ہو کر نواب شوکت علی کا انتظار کرتی، لیکن نواب شوکت علی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایسے ہی ایک سال گزر گیا۔ اسما بائی نے اس ایک سال میں کسی معصوم لڑکی کو دوبارہ نہیں خریدا تھا۔ جو لڑکیاں کوٹھے پر تھیں بس انہی سے ہی کاروبار چل رہا تھا۔ اس بات پر کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بڑی حیران تھیں کہ اسما بائی نے نئی لڑکیوں کو خریدنا کیوں چھوڑ دیا، لیکن اسما بائی کے دل کی حالت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اسما بائی کا دل بدل چکا تھا۔ نوشی کی معصومیت اور اس کی بہادری نے اسما بائی پر سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ کاش کہ وہ پہلی رات خود بھی اپنے پہلے گاہک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی۔ کاش کہ وہ کسی درندے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتی، تو شاید انہیں بھی واپس ان کے گھر بھیج دیا جاتا۔ شاید وہ بھی اس گندی دنیا سے بچ جاتی۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے اسما بائی کو اس کاروبار کو آگے بڑھانے سے روک دیا تھا۔ ہر کوئی اسما بائی کو بیوقوف سمجھ رہا تھا کہ جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گاہکوں کو کھونا شروع کر دیا تھا۔ نئے چہرے نظر نہ آنے پر ان کے گاہکوں نے دوسرے کوٹھوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اسما بائی کا ضمیر اب مطمئن تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اسما بائی بیمار رہنے لگی تو مہرالنساء نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ اسما بائی ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کا دل پوری طرح سے مطمئن تھا۔ ویسے بھی اب کوٹھے پر زیادہ گاہک نہ آتے تھے، کیونکہ اب مردوں کو اپنا دل بہلانے کے لیے کوٹھوں کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت ساری ایسی ایپس آ چکی تھی جن کے ذریعے وہ گھر بیٹھے اپنا دل بہلا سکتے تھے۔ ہر شریف گھرانے کی لڑکی ٹک ٹاک پر خود کو کسی طوائف کی طرح پیش کرنے لگی تھی، تو پھر مردوں کو پیسے دے کر کوٹھوں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لفظ تو اب موبائل فون میں ایسے ہی دستیاب تھا۔ بنا پیسے لٹائے کسی بھی شریف گھر کی لڑکی کو ناچتے گاتے دیکھنا اب کوئی مشکل کام تھوڑی تھا۔ دھیرے دھیرے پشاور طوائفوں کا دھندا خود بخود ٹھنڈا ہوتا چلا گیا تھا، کیونکہ اب ڈیجیٹل طوائف گیری کا دور ہے، جہاں شریف گھرانوں کی لڑکیاں خود کو کسی طوائف کی طرح پیش کرتے ہوئے نہ شرم محسوس کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے گھر کے مردوں کی غیرت جاگتی ہے۔ اور پھر ایک رات خاموشی سے اسما بائی نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مہرالنساء بائی بن کر کوٹھے کے تخت پر بیٹھی تھی، لیکن اب محفلوں میں پہلے جیسی رونق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مہرالنساء دروازے پر نظریں ٹکاتی ہے کہ کیا پتہ نواب شوکت علی ایک بار پھر اسے سراہنے اور محبت کرنے اسے کوٹھے پر چلا آئے، اس بات سے غافل کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ کہانی نوشی اور اس جیسی ہر لڑکی کے لیے ہے جسے اپنے ماں باپ کی لگائی گئی پابندیاں بوجھ لگتی ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے ریتی رواجوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اسے اپنے ماں باپ دقیانوسی نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ معاشرہ کسی سمت جا رہا ہے۔ نوشی جیسی لڑکیاں اس بات سے غافل ہیں، لیکن ان کے ماں باپ پوری طرح آشنا ہیں، اس لیے وہ پابندیاں لگاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پر آپ کو دیکھنے والے، آپ کے چاہنے والے کیسی نیت رکھتے ہیں؟ ان کی سوچ کیسی ہے؟ ان کی نگاہوں اور دل میں کیسی غلاظت ہے؟ اگر آپ نہیں جانتی تو آپ ویڈیوز لگانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ کیا جسے آپ ٹرینڈ سمجھ کر رہی ہیں وہ طوائفوں کا مجرا تو نہیں؟ کہیں آپ بھی تو ڈیجیٹل طوائف گیری کا حصہ نہیں بن رہی؟ ایک بار ان طوائفوں کے بارے میں ضرور سوچئے جو کسی نہ کسی طریقے سے غلط لوگوں کے ہاتھ لگ کر اس بازار کا حصہ بنتی ہیں۔ کیا وہ رقص کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتی ہیں؟ کیا انہیں اپنے آپ کو غیر مردوں کو سونپنا آسان لگتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ شریف گھر کی ہو کر گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کیسے خود کو غیر مردوں کے آگے پیش کر سکتی ہیں؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔